الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو جاننے کے لیے کوشش کرتے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اپنے پڑوسی کے ساتھ انہوں نے ایک ترتیب بنا رکھی تھی۔ ایک دن میں مجلس میں جا کے سیکھوں گا، تم کو بتاؤں گا، دوسرے دن تم جاؤ گے اور جو تم سنو گے وہ مجھ کو بتاؤ گے۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں کہ صحابہ کس طرح سے حدیثوں کے جمع کرنے کے لیے مجاہدہ کرتے تھے۔ ایک دو حدیثیں نہیں بلکہ ایک ایک کر کے حدیثیں جمع کر کے ایک اچھا خاصا مجموعہ میرے پاس ہو جائے، اس کی فکر ان کی ہوتی تھی، اور اس کے لیے کتنی دقتیں وہ برداشت کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، قلت لرجل من الانصار، میں نے ایک انصاری صاحب سے کہا، حلم یا فلان فلنطلب العلم، اے فلاں آؤ چلو ہم علم حاصل کرتے ہیں، آؤ ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ فإن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیاء، اس لیے کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے سارے زندہ ہیں۔ قال عجبا لک یا ابن عباس، ان صاحب نے کہا اے ابن عباس تمہارا حال بھی بڑا عجیب ہے۔ تری الناس یحتاجون الیک وفی الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فیہم، کیا تم کو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو تمہاری ضرورت پیش آئے گی، جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے صحابہ تم دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کے درمیان میں ہیں، تمہاری کیا ضرورت پڑے گی؟ قال فترکت ذاک واقبلت اطلب، کہتے ہیں کہ ان صاحب کو میں نے ان کے حال پر چھوڑ دیا، جب ان کا ارادہ نہیں تھا میرے ساتھ علم کی طلب میں لگنے کا، میں نے انہیں چھوڑ دیا، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے جمع کرنے میں لگ گیا۔ ان کان الحدیث لیبلغنی عن الرجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ، جب بھی کسی کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں مجھے معلوم ہوتا کہ انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنی ہے، تو میں چل کر جاتا ان کے پاس۔ وَهُوَ قائل، دوپہر کا وقت ہوتا اور وہ اپنے گھر میں قیلولہ کر رہے ہوتے، دوپہر کا آرام کر رہے ہوتے۔ فَأَجْلِسُ بِبَابِهِ، میں جا کر ان کے دروازے پر بیٹھ جاتا۔ فَأَتَوَسَّدُ رِدَائِي عَلَى بَابِهِ، ان کے دروازے پر میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا۔ فَتَصْفِي الرِّيحُ عَلَى وَجْهِ التُّرَابِ، ہوائیں مٹی اڑا اڑا کر میرے منہ پر تھپیڑے لگاتی رہتی تھیں۔ فَيَخْرُجُ إِلَيَّ فَيَرَانِي، وہ باہر نکلتے مجھے دیکھتے، فَيَقُول، تو کہتے، يَا ابْنَ عَمِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا جَاءَ بِكَ مَا حَاجَتُكَ، وہ باہر نکلتے مجھے دیکھتے تو کہتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، کیسے آنا ہوا؟ کیا آپ کی کوئی ضرورت تھی؟ کسی حاجت سے آپ آئے ہوں؟ آپ کی حاجت کیا ہے؟ فَأَقُولُ حَدِيثٌ بَلَغَنِي تَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کہتا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہو۔ فَيَقُولُ أَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيَكَ، وہ کہتے کسی کو بھیج دیتے، میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ جن کے پاس یہ گئے ہیں حدیث سننے کے لیے، وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، کہتے کہ آپ کسی کو بول دیتے نا، بھیج دیتے، میں خود آپ کے پاس آتا حدیث بتانے کے لیے آپ کو۔ فَأَقُولُ لَا، میں کہتا نہیں، أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ، میں اس بات کا زیادہ حقدار تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں آپ کے پاس آؤں۔ فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيثِ، تو میں ان سے وہ حدیث پوچھتا۔
قال فبقي ذلك الرجل حتى ان الناس اجتمعوا علی. کہتے کہ وہ جو پہلے صاحب تھے جن سے بات ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا چلو ہم حدیثیں جمع کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، انہوں نے کہا ابن عباس لوگوں کو تمہاری کیا ضرورت پڑے گی، اتنے سارے صحابہ ہیں نا، لوگ تم سے پوچھنے کے لیے آئیں گے کیا، تمہاری کسی کو کیا ضرورت ہے، اتنے سارے لوگ ہیں، صحابہ ہیں، لوگ ان سے پوچھیں گے. تو وہ جو صاحب تھے ایک ایک کر کے میں نے اس طرح سے لوگوں کے گھر پہ جا جا کے دھوپ میں ان کے گھر کے دروازوں پر بیٹھ کر ایک ایک حدیث جمع کی. تو کہتے ہیں کہ وہ ایک لمبا زمانہ گزر گیا، ایک لمبا زمانہ گزر گیا اور وہ صاحب بھی زندہ رہے اور میں بھی زندہ رہا جن سے پہلے بات ہوئی تھی، ڈسکشن ہوا تھا شروعات میں، اور انہوں نے میرے پروپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ نہیں کیا ضرورت ہے، اتنے سارے صحابہ ہیں نا. کہتے فبقی ذلک الرجل حتی ان الناس اجتمعوا علیہ. وہ صاحب بھی رہے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے لگے. اور ایک روایت میں ہے فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ يَرَانِي وَقَدْ ذَهَبَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَاحْتَاجَ إِلَيَّ النَّاسِ. کہتے وہ صاحب اس وقت تک زندہ رہیں، اللہ نے ان کو زندگی دی اتنی کہ انہوں نے دیکھا کہ صحابہ ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے اور لوگوں کو میرے علم کی ضرورت محسوس ہونے لگی، انہیں میری حاجت محسوس ہوئی. فقال، اس وقت ان صاحب نے کہا هذا الفتى كان اعقل مني. یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا، یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا. اس نے اس وقت سے حدیث جمع کرنا ایک ایک شروع کی. میں سمجھتا تھا تمہاری کیا ضرورت پڑے گی، لیکن دیکھو وقت آ گیا کہ اب لوگوں کو ان کی ضرورت ہے. وہ سارا علم جو صحابہ کے پاس تھا شہد کی مکھی کی طرح جا کے جیسے پھولوں کا رس وہ لیتی ہیں اور چھتے میں جمع کرتی ہیں، انہوں نے ویسے سارا علم صحابہ سے جمع کیا ان کے پاس جا کے، اور آج وہ سارا علم ان کے پاس ہے. 2000 سے زیادہ حدیثیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اگر 5 لوگ آپ راویوں میں جمع کریں جن کی حدیثیں سب سے زیادہ ہیں، ان میں ابن عباس بھی آتے ہیں. تو یہ علم کیسے حاصل کیا انہوں نے جبکہ کم عمر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ صحبت بھی اتنی نہیں ملی. کیسے جمع کیا؟ ایک ایک صحابی کے پاس جا کر حدیث جمع کرتے تھے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کو ان کی ضرورت محسوس ہونے لگی اور لوگ ان کے پاس آنے لگے. اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور مختلف کتابوں میں دارمی وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں بھی اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے، اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ ایک ایک حدیث کے لیے عرب کی گرمی میں دھوپ میں جا کے لوگوں کے دروازوں پر بیٹھ کے حدیث حاصل کرتے تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے ہے. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم بہت بڑے لوگ ہیں، تم آ کے ہم کو بتاؤ حدیث. نہیں، صحابی کہتے بھی کسی کو بھیج دیتے نا، میں خود آ جاتا آپ کو حدیث بتانے کے لیے. کہا نہیں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں تمہارے پاس آؤں، اور خود جا کے حدیث سیکھتے تھے. یہ تعظیم تھی علم کی. اسی لیے علماء کہتے ہیں العلم یؤتا ولا یأتی، العلم یؤتا ولا یأتی. علم کے پاس آنا پڑتا ہے، علم خود چل کے نہیں جاتا. یہ ہمیشہ سے سلف کا طریقہ رہا، صحابہ کا طریقہ رہا کہ وہ علم کے لیے جاتے تھے اور سیکھتے تھے. تو یہ تو مدینہ کی بات ہوئی، ہم آگے بھی دیکھنے والے کہ مدینہ کے باہر بھی کیسا جاتے تھے وہ لوگ. تو علم کے لیے اتنی مشقت اٹھانا صحابہ کی زندگی میں ہم کو ملتا ہے. کہتے ایک حدیث بھی معلوم ہوتی تھی کہ فلاں صاحب کے پاس ہے، میں چلا جاتا. جب انسان کو دل میں طلب ہوتی ہے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ دھوپ ہے کہ چھاؤ ہے، صبح ہے کہ شام ہے، فلاں کے بارے میں معلوم پڑ گیا چلو فوراً جاتے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، گھر کے باہر جاتے. یہ بھی نہیں کرتے ٹک ٹک کر کے اٹھا رہے حدیث سننے آیا ذرا کچھ ہے کہ نہیں. ہاں ہمارے زمانے میں کیسا ہے، سیکھنے والا عالم پہ احسان جاتا تھا، تمہارا کام ہے بتانا ہم کو. نہیں، وہ کیا کرتے تھے، جاتے دیکھتے یہ وقت ان کے آرام کا ہے، ابھی ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا. جا کے کیا کرتے، دھوپ ہے باہر بیٹھ جاتے تھے. وہ جب باہر آتے ہیں ان کو ارے باہر تم بیٹھے کب سے بیٹھے؟ کہا حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، آپ کے پاس ایک حدیث معلوم پڑا. مجھ کو کسی کو بھیج دیتے بھائی، میں آ جاتا آپ کے پاس. نہیں،
میرا کام ہے آپ کے پاس آنا۔ آپ دیکھیے کیا ادب ہے یہ۔ ابن عباس ہیں وہ، ان کے بارے میں دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ اتنے بڑے صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مشورے کرتے تھے، اپنی مجلس میں بلاتے تھے کم عمر رہنے کے باوجود۔ لوگ بولتے تھے اتنی کم عمر والا، بڑے بڑے بزرگ لوگوں میں بیٹھتے تھے وہ۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ ایسی آ گیا، محنت کرنی پڑی، علم کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ انما العلم بالتعلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم سیکھنے سے آتا ہے، یوں ہی نہیں آ جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کیسی مشقت اٹھاتے تھے۔ اب یہ مدینہ کی بات ہوئی، اور آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں کہ حدیث کے لیے سفر کیسا کرتے تھے صحابہ۔ ایک حدیث کے لیے اونٹ پہ سفر کر کے جاتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دوسرے ایک صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں انہ بلغہ حدیث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک صحابی ہیں، ان کے پاس ایک حدیث ہے۔ فابتعت بعیرا، میں نے ایک اونٹ خریدا، فشددت الیہ رحلی، اور پورا سامان سفر باندھ کے میں سفر پہ نکلا۔ ثم سرت الیہ شہرا، ایک مہینے کا سفر کر کے میں ان تک پہنچا۔ کتنے دن؟ ایک مہینہ۔ سردی، گرمی، بارش، دھوپ اور نہ جانے کیسے کیسے حالات ریگستان میں۔ کہتے مجھے معلوم پڑا ایک حدیث ہے ان کے پاس، اچھا جانا چاہیے ان کے پاس۔ مدینے سے سفر کر کے کیا ہوا؟ ایک مہینے کا سفر کر کے اونٹنی پہ گئے۔ ثم سرت الیہ شہرا حتی قدمت الشام، یہاں تک کہ میں شام پہنچ گیا۔ وہ کہاں تھے؟ سیریا میں، مدینہ سے سیریا۔ کائے کے لیے؟ ایک حدیث کے لیے۔ ثم سرت الیہ شہرا حتی قدمت الشام فاذا عبداللہ ابن انیس، جب پہنچا شام تو وہاں عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ بھی صحابی ہیں۔ فبعثت الیہ ان جابرا بالباب، جا کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور جو آدمی تھا اس سے کہا جاؤ بتاؤ عبداللہ ابن جابر جو ہیں، جابر بن عبداللہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ ان جابرا بالباب، کہا کہ جابر دروازے پر ہے۔ اب جابر کون معلوم نہیں، تو کہا جابر دروازے پہ جا کے بولو ان کو، عبداللہ ابن انیس کو۔ فرجع الرسول فقال جابر بن عبداللہ، وہ آدمی گیا، بولا کوئی تو جابر آیا باہر بول رہا کہ ملنا ہے آپ سے۔ تو اندر سے پوچھے کون؟ جابر بن عبداللہ۔ واپس آ کے آدمی پوچھا، وہ پوچھ رہے جابر بن عبداللہ ہے کیا؟ فقلت نعم، کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں جابر بن عبداللہ ہے۔ فخرج فاعتنقنی، کہتے ہیں کہ وہ فوراً باہر نکلے اور مجھ سے لپٹ گئے، کیونکہ مسافر اگر آتا ہے ملاقات، گلے ملنا، گلے ملے ان سے، تو مسافر سے بھی سنت ہے، صحابہ کرتے تھے۔ کہتے ہیں مجھ سے معانقہ کیا، گلے ملے۔ قلت حدیث بلغنی عنک انک سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المظالم لم اسمعہ، کہتے مجھے معلوم ہوا کہ خبر پہنچی ہے مجھے کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، مظالم کے باب میں، ظلم کے معاملے میں نے وہ حدیث نہیں سنی ہے۔ لم اسمعہ خشیت ان اموت او تموت، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں یا تم مر جاؤ، یعنی حدیث سننے سے پہلے کہیں میری موت نہ ہو جائے یا آپ سے سننے سے پہلے آپ کی موت نہ ہو جائے، تو میں یعنی سفر کر کے اس لیے آیا ہوں کہ کہیں موت نہ ہو جائے دونوں میں سے کسی کی، اور حدیث میں نہیں سنا۔ آپ سوچئے ایک حدیث نہیں سننے کا خوف ان کو ہے کہ مجھ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کیا حدیث ہے، ایک مہینے کا سفر کر کے گئے ہیں۔ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے حدیث بیان کی، نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ، سیدھا کیا ہے، ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ، حدیث بتاؤ میرے کو، اور حدیث بتائی۔ کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر اللہ العباد او الناس عراتا غرلا بہما، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو اس حال میں اٹھائے گا، لوگوں کو اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ عورات، غرلن، بہما، تین حالتوں میں ہوں گے۔ عورات برہنہ ہوں گے، غرلا بے ختنہ ہوں گے، اور بہما
कहते हैं कुल तुम मा बोहमल, कहा कि बोहमल क्या है? काल लैसा माहुम शै, उनके पास कुछ नहीं होगा, पैसा ये वो जायदाद कुछ नहीं होगा उनके पास, बिल्कुल यानी कोई चीज़ नहीं होगी उनके पास। फ़युनादीहिम बिसौतिन यस्मअहु मन बअद अहसबुहु क़ाल कमा यस्मअहु मन क़रुब, अल्लाह ताला निदा लगाएगा कि करीब वाला दूर वाला वैसे ही सुनेगा जैसे करीब वाला सुनता है, यानी आवाज़ में कोई ऐसा नहीं होगा किसी को कम सुनने आ रहा किसी को ज़्यादा, नहीं, सबको बराबर वो बात सुनने आएगी। अल्लाह ताला फरमाएगा अनल मलिक अना दय्यान, मैं बादशाह हूँ, मैं दय्यान हूँ। दय्यान बदला देने वाला, दीन से है वो बदला, मैं बदला देने वाला हूँ। ला यंबगी लि अहदिम मिन अहलिल जन्नति यदखुलुल जन्नत व अहदुम मिन अहलिन नार यतलुबुहु बिमज़लिमतिही, हो नहीं सकता कि कोई जन्नती जन्नत में चला जाए जबकि कोई जहन्नमी उससे अपने जुल्म का बदला मांग रहा हो नहीं सकता ऐसा। ये जन्नत में चला गया और कोई मजलूम है, वो जहन्नमी है, लेकिन फिर भी उस पर इसने जुल्म किया है, बदला नहीं मिला उसको, नहीं जा सकता वो जन्नत में। और वला यंबगी लि अहदिम मिन अहलिन नार यदखुलुन नार व अहदुम मिन अहलिल जन्नति यतलुबुहु बिमज़लिमतिही, हो नहीं सकता कि कोई जहन्नमी जहन्नम में चला जाए और कोई जन्नती ऐसा हो कि अपने जुल्म का बदला उससे मांग रहा हो। कुल्तु, और एक रिवायत में है क़ालू या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, वो कैफ, कैसे हो सकता है, ये बदला कैसे मिलेगा? व इन्नमा नअति अल्लाह औरातन बुहमा, हम बरहना होंगे और हमारे पास सरो सामान कुछ भी साजो सामान नहीं होगा, तो बदला कैसे मिलेगा? आपने फरमाया बिल हसनाति व सय्यात, नेकियों और गुनाहों से बदला मिलेगा। कि अगर हकदार हक मांगेगा, पैसा वैसा कुछ नहीं, जायदाद कुछ नहीं होगा, इसके पास क्या होंगी? नेकियां होंगी और गुनाह होंगे। हकदार हक मांगेगा, इसकी नेकियों में से दिया जाएगा, नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, उसके गुनाह इस पर लाद दिए जाएंगे। तो वहाँ पर मामला कैसे तय होगा? नेकियों से और गुनाहों से। इसके पास नेकियां हैं तो दी जाएंगी, नेकियां उसकी ख़त्म हो गई तो अब क्या देगा वो? इसके गुनाह उस पर डाल दिए जाएंगे। तो उस दिन फैसला नेकी और गुनाहों से होगा। ये एक हदीस सुनने के लिए सहाबी, आप बताइए, एक महीने का सफ़र, हम बैठे बैठे सुन रहे हदीस, यहाँ एक हदीस सुनने के लिए एक महीने का ऊँट पर सफ़र करके वो मदीना से गए कहाँ? शाम, सीरिया को गए। सोचिए, इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने अपनी किताब अल अदबुल मुफरद में रिवायत किया है, और इसी तरह से इमाम अल बुखारी ने सही बुखारी में भी इसको तालिक़न मुख्तसरन रिवायत किया है कि उन्होंने एक महीने का सफ़र किया एक हदीस के लिए। इससे मालूम होता है कि इल्म हासिल करने के लिए जाना चाहिए। बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जो इल्म के लिए सफ़र करते हैं। आज मैं जान रहा हूँ कि कई लोग जो हैं पूना के बाहर से भी आए हैं सहाबा की बातें सुनने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनने के लिए। ये कितने शर्फ़ की चीज़ है। अल्लाह ताला हम सबको दीन का इल्म हासिल करने के लिए दीनी मजालिस में जाने की तौफीक दें, चाहे करीब हो दूर हो। ये मजालिस हैं जो आखिरत में काम आएंगे, ये आखिरत में काम आएगा, बहुत बड़ी चीज़ है ये। एक आदमी अगर किसी मस्जिद में जाए, इब्न माजा की रिवायत है, इसलिए जाए कि वो इल्म सीखें या सिखाएं, तो उसके लिए एक कामिल हज का सवाब उसको मिलता है। एक कामिल हज का सवाब मिलता है, और सही रिवायत है ये। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि फिर हाजियों का क्या फ़र्क। उसमें यह है कि इसको एक हज का सवाब मिलता है। जो हज करता उसकी शुरुआत गिनती 10 से होती है। समझ में आई बात? ना बोलेंगे वो भी बराबर ये भी बराबर होगा, फिर फ़ायदा क्या है हज करने वाले का? फ़ायदा है, अल्लाह के यहाँ एक नेकी का बदला कितना मिलता है। तो जो वाकई हज कर रहा है उसकी गिनती शुरू कहाँ से होती? 10 से। लेकिन इसको कितने मिल रहे हैं? एक। इसका 10 नहीं होता, उसको 10 दर्स में जाना पड़ेगा, लेकिन उसका शुरू 10 से होता है। लेकिन हदीस में क्या है? 10 से लेके 700 गुना तक सवाब मिलता है। वो जो तदईफ़ अमल है वो वहाँ होता है जो अमल कर रहा है। यहाँ वो तदईफ़ अमल होता एक का एक ही रहेगा, उसमें एक ही मिलता उसको। तो
تو یہ فرق ہے۔ چلیے 7ویں فصل دیکھتے ہیں، حفاظت حدیث کی جستجو۔ صحابہ حدیثوں کو محفوظ رکھنے کی کتنی فکر کرتے تھے کہ حدیثوں کو لکھ کے محفوظ رکھنا یا انہیں یاد رکھنا۔ حفاظت 2 طرح سے ہے، ایک ہے ضبط صدر اور دوسرا ہے ضبط کتاب۔ یعنی ایک یہ کہ انسان اس کو دل میں محفوظ کرے، بہت سارے صحابہ ایسا یاد کرتے تھے اس کو یاد رکھ لیتے تھے، اور کچھ لوگ ہیں جس کو لکھ کے یاد رکھتے تھے، محفوظ رکھتے تھے۔ تو حفاظت حدیث 2 طرح سے ہوئی ہے، ایک ہے ضبط صدر اور ایک ہے دوسرا ہے ضبط کتاب۔ اس طرح سے دونوں طرح سے حدیثیں محفوظ ہوتی تھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں لکھنے کے اعتبار سے صحابہ کیا کرتے تھے۔ علم کو لکھنا چاہیے، علم کو لکھ کر محفوظ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قید العلم بالکتاب، علم کو لکھ کر قید کر لو، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں یاد رہتا ہم کو، کب تک؟ گھر گئے تک، اس کے بعد وہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو اپنے حافظے پر اتنا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، لکھ کے محفوظ رکھنا چاہیے۔ علم کی باتیں بعض اوقات تھوڑا جمع ہوتے ہوتے نوٹ بک جب بھرتی اور 10 سال کے بعد جب اس کو پلٹا کے دیکھتا، اس کو لگتا ہاں یہ بھی لکھا تھا میں، ہاں اس جگہ لکھا تھا میں نے، اور خوشی ہوتی ہے اس کو، اور وہ چیز بھولی ہوئی یاد آ جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک اشیاء اخاف ان انساها، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں انہیں بھول نہ جاؤں۔ افتأذن لی ان اکتبها، آپ اجازت دیتے مجھ کو میں آپ کی باتیں لکھوں؟ آپ اجازت دیتے ہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں لکھوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو لکھوں بھی میں اس کو؟ قال نعم، آپ نے کہا لکھو۔ کہتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه، کہتے اس کے بعد حال یہ ہوا کہ میں آپ کی ہر بات جو آپ سے سنتا تھا لکھتا تھا، اور میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کی ساری باتیں میں کیا کروں؟ محفوظ کر لوں۔ فنہتنی قریش، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا، قریش نے مجھ کو منع کر دیا۔ قریش کے بعد صحابہ نے مجھ کو کہا مت لکھ۔ وقالوا اتکتب کل شیء تسمعه ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، انہوں نے کہا تو ہر بات لکھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے کبھی خوش ہوتے، غصے کی بھی بات لکھتا، تو کسی کو ڈانٹ دی وہ بھی لکھ دیتا، ہر بات لکھتا، یہ ہر بات لکھتے تھے، جو بھی ہو رہا سب لکھ رہے۔ کیسا آدمی تو ہر بات لکھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ مت لکھ، انسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی غصے میں بھی ہوتے وہ بھی لکھ دیتا کیا تو لوگوں نے منع کرا، اب یہ کنفیوز ہو گئے ایک دم۔ کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا، لیکن لکھنا چھوڑا تو نقصان تو ہو رہا اپنا، تو کیا کیا؟ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مناسب نے کہا، میں نے اس کو سوچا کہ اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں تو آپ سے بیان کیا، کہا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قُرَيْشًا تَقُولُ تَكْتُبُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ يَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، مجھ سے قریش نے کہا مت لکھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، جیسے دوسروں کو بھی غصہ آتا آپ کو بھی آتا، تو مت لکھا کر آپ کی ساری باتیں، ایسا بول رہے ہو لوگ۔ تو انہوں نے کیا کیا، کس کے سامنے پیش کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یا رسول اللہ اکتب ما اسمع منک، کہ اللہ کے رسول تو لکھوں میں آپ کی ساری باتیں جو آپ سے سنتا ہوں؟ قال نعم، کہا ہاں لکھ۔ قلت فی الرضا والسخط، آپ خوش ہو تو بھی اور غصے میں ہو تو بھی؟ قال نعم، کہا ہاں۔ فإنه لا ينبغي لي ان اقول في ذلك الا حقا، کہا دیکھو اس حال میں بھی غصہ ہو خوشی ہو گنجائش نہیں ہے کہ میں حق بات کے سوا اور کچھ کہوں، یعنی میں خوش ہوں خوشی میں کچھ بھی بول دوں گا، غصے میں ہوں غصے میں کچھ بھی بول دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ میں چاہے خوشی کی حالت میں ہوں غصے کی حالت میں ہوں، کسی بھی حالت میں میرے لیے گنجائش نہیں ہے کہ میں حق بات کے سوا کچھ کہوں، یعنی میری بات کیا ہوتی ہے؟ حق بات ہوتی ہے۔ فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ، اور آپ نے اپنی انگلی سے اپنے
منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اکتب لکھ فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، اس منہ سے حق بات کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اس منہ سے حق بات کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ قرآن کی بات ہو رہی کہ حدیث کی؟ ہاں حدیث کی بات ہو رہی ہے خاص طور سے، کیونکہ صحابہ بولیں گے غصے میں کچھ بھی قرآن پڑھ دیتے، ایسا ہوتا نہیں۔ یعنی آپ کی وہ باتیں جو آپ کی باتیں ہیں وہ لکھتے تھے، تو صحابہ نے کہا مت لکھ، کچھ بھی لکھتا، غصے میں بھی رہتے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہو سکتا ان کے دل میں کیا بات آئی کہ غصے کی بات کو نہیں لکھنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا غصے میں بھی میں حق بات بولتا ہوں اور خوشی میں بھی حق بات بولتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے کئی صحابہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھتے تھے۔ اب ان منکرین حدیث، اس کو امام البخاری اور امام احمد نے روایت کیا اور الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں حدیثیں 200 سال کے بعد لکھی گئیں، صحیح ہے؟ یہ نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ صحابی اس کو کب لکھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کی اجازت سے اور آپ کے حکم سے۔ تو یہ بولنا غلط ہے کہ حدیثیں بعد میں لکھی گئیں، بلکہ آپ کے زمانے میں حدیثوں کو لکھا گیا۔ سارے صحابہ لکھتے نہیں تھے، کچھ لکھتے تھے اور کچھ یاد رکھتے تھے، لیکن حدیثوں کا وجود تھا اور ان کی شرعی حیثیت بھی مسلم تھی، ان کی شرعی حیثیت بھی مسلم تھی، لوگ اس کو دلیل مانتے تھے، تبھی تو لکھتے تھے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی ہے، ساری باتیں کیا ہیں؟ حق ہیں، ناحق کچھ نہیں اس میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ حدیثوں کا مذاکرہ کرتے تھے۔ مذاکرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کو سنانا، ڈسکس کرنا حدیث کو۔ حدیث میں آ کر لڑانا نہیں، ہاں بہت سارے لوگ بیٹھ کے عقل لڑا کے کچھ بھی نکالتے اس میں سے، نہیں ویسا نہیں۔ حدیثوں کے الفاظ آپس میں ڈسکس کرتے تھے، اور ایک کو معلوم ہے دوسرے کو نہیں معلوم، بتاتے تھے ایک دوسرے کو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تذاکروا الحدیث، آپس میں حدیثوں کا مذاکرہ کیا کرو، فإن حیاتہ المذاکرہ، اس لیے کہ حدیثوں کی زندگی ان کے مذاکرے میں ہے۔ حدیثوں کی زندگی کیا ہے؟ جب تک تو مذاکرہ کرتے رہو گے زندہ رہے گی، مذاکرہ چھوڑ دو گے دھندلی ہو کے مٹ جائے گی۔ تو ان کی بقا کے لیے مذاکرہ ضروری ہے، ان کی بقا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، یہ ٹاپک سنیں اس کو چھوڑ دینا، پھر قیامت تک بار بار دہراتے رہنا چاہیے۔ قرآن و سنت میں آج دروس جیسے ہوتے ہیں، ایک عالم صاحب آئے والدین کے اوپر، دوسرے آئے 2-4 مہینے کے بعد وہ بھی والدین پہ خطاب، تیسرا 6 مہینے 8 مہینے کے بعد والدین کے بارے میں، توحید کے بارے میں، کبھی اتباع سنت کے بارے میں۔ بعض اوقات ہم سنتے سن ہو جاتے ہیں، پھر کیا سوچتے ہیں ہم لوگ، یہ سب سنا ہوا ہے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب سے غلط فیصلہ رہتا۔ کیوں؟ پھر جب جانے کی ضرورت نہیں سمجھتے ہم، سنا ہوا ہے سمجھ کے، تو دھیرے دھیرے جو سنا ہوا ہے وہ دھندلا ہونے لگتا ہے، اور دھندلا ہوتے ہوتے مٹ جاتا ہے، پھر یاد نہیں رہتا۔ علم کی بقا کے لیے مذاکرہ ضروری ہے، اس لیے بار بار دینی مجالس میں آنا، ایک بات سنی واپس سے کچھ مہینے کے بعد وہ واپس بات سنی، وہ دل میں پکی ہوتی جاتی ہے اور اس سے فائدہ واقعی ہوتا ہے۔ ایک عالم آتا ایک حدیث بیان کرتا، اس سے کچھ فوائد بتاتا، دوسرا عالم اسی حدیث کو ذکر کرتا، اس سے کچھ اور فوائد بتاتا، ہم سوچتے ہیں اور یہ تو کبھی سوچے نہیں تھے ہم نے، اس میں یہ بھی چیز ہے۔ اس لیے ایک ہی حدیث کو الگ الگ سیاق میں، الگ الگ مسائل کے ضمن میں اگر سنا جائے، اس کے اور معنی ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں۔ اس لیے سنتے رہنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ٹاپک سن چکے اب نہیں آتے ہم، نہیں۔ ہم لوگوں میں سے کمزوری ہے یہ بہت سارے لوگوں کے اندر، پوچھتے پروگرام ہے کیا ٹاپک ہے، فلاں ٹاپک ہے تقویٰ کے بارے میں۔ تقویٰ کیا؟ سنے ہوا ہے، کھانے کے بارے میں کبھی نہیں بولتے ایسا۔ کیا ہے ولیمے میں؟ دالچا کھانا ہے، کھایا ہوا ہے، کبھی نہیں بولتے ایسا۔ دالچا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیمو لے کے آؤں، برابر بولتے اس کو، ہاں معلوم ہے ہم کو، برابر لے کے آتے ہو۔ تو
ایک ہی چیز کھا رہے سالوں سے، پھر بھی کھاتے نا، تھکتے کبھی کھانے سے نہیں، تھکتے کبھی بھی کھانے سے، وہی بار بار کھا رہے لیکن کھاتے برابر ہے، ہر بار وہی شوق ہے، ہر بار وہی بھوک ہے۔ علم کے لیے بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اگر انسان کے اندر طلب ہو تو 1,00,000 بار بھی ایک بات سنے آدمی، ہر مرتبہ اس کو فائدہ ہوگا۔ یہ طلب کی کمی ہے جو علم سے استفادہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اگر طلب میں کھوٹ نہ ہو، طلب میں ضعف نہ ہو، کمزوری نہ ہو، تو انسان کی استفادہ میں کبھی بھی نقص نہیں ہوگا۔ لہٰذا صحابہ مذاکرہ کرتے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تزاوروا وتذاکروا الحدیث، آپس میں ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے سے ملو، ملاقات کرو، زیارت کرو ایک دوسرے کی، اور حدیثوں کا مذاکرہ کرو۔ فَإِنَّكُمْ إِن لَّمْ تَفْعَلُوا يَدْرُسْ، اس لیے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے، حدیثوں کا مذاکرہ نہیں کرو گے، حدیثوں کا علم دھندلا ہو جائے گا، حدیثیں تمہارے دلوں سے، ذہنوں سے مٹ جائیں گی۔ یہ دونوں باتیں خطیب البغدادی رحمہ اللہ نے شرف اصحاب الحدیث، ان کی کتاب ہے، اس میں بیان کیے۔ اہل حدیث کی فضیلت، اہل حدیث کا شرف، یہ خاص کتاب لکھی انہوں نے 800 سال پرانے وعد سے۔ تو انہوں نے اس کتاب میں اہل حدیث کی فضیلت بیان کی، اس میں یہ بھی بیان کیا کہ وہ حدیثوں کا مذاکرہ کرتے ہیں، آپس میں حدیثیں بیان کرتے، بولتا سنتا اس طرح سے ان کا ماحول ہوتا ہے۔ ہم اپنی مجالس میں بیٹھتے، ادھر ادھر کی غیبت، سیاست کی باتیں، موبائل فون کی باتیں، اور ٹک ٹاک اور فلاں اور اس کا معاملہ بیان کرتے۔ کاش کہ ہماری مجالس میں قال اللہ قال رسول اللہ ہونا چاہیے۔ گھر میں بیٹھتے کتنی فضول باتیں کرتے، بیوی بچوں کے ساتھ میں، اللہ اور اس کے رسول کی کتنی باتیں کرتے، ہم بتائیے۔ ہونا چاہیے، دین کی بات ہونا چاہیے گھروں میں، آپسی مجالس میں، اس سے علم تازہ ہوتا ہے اور ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے، اس سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ جہاں حدیث کے حصول کے لیے محنت کرتے تھے اور حدیثوں کی بقا کے لیے محنت کرتے تھے، اسی طرح سے وہ حدیثوں کے قبول کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ آج کے دور میں یہ بڑا فتنہ ہے، واٹس ایپ پہ آیا کسی کو، ماشاءاللہ حدیث تو بہت زبردست لگ رہی، سارے رشتہ داروں کو بھیجنا چاہیے، ہاں سوتیلے لوگوں کو بھی بھیج دیں گے، سب کو بھیجو۔ کیا حدیث؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بولے حضرت علی کی فضیلت ہے، ہاں اہل بیت اور علم کی حدیث ہے، اس کو بھیجنا چاہیے۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر، اور دروازہ کون؟ اور ابو بکر کہاں ہیں، عمر کہاں ہیں، عثمان، سارے صحابہ، باقی ابو ہریرہ۔ تو یہ شیعہ کی حدیث ہے گھڑی ہوئی کہ تم کو علم کے شہر میں آنے کا ہے، علی کے تھرو آؤ، اور کوئی دروازہ نہیں۔ لیکن کہاں تک دور تک جاتا سوچتے ہیں ہم لوگ، بولے اس میں غلط کیا ہے، تیری عقل کم ہے، تیرے کو معلوم نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک بات ہوتی ہے لیکن اس کو دور تک دیکھیں گے تو بہت غلط ہوتی ہے، پہلے تو سند ہی صحیح نہیں ہے اس کی، دوسرے معنی کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، ایسا کیسا، مطلب ایک ہی دروازہ، اتنے سارے صحابہ کا کیا وہ دروازے نہیں؟ تو ایک ہی دروازہ ہے۔ تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اہل بیت کے تھرو آؤ، وہی علم ہے، باقی سب کچھ بھی نہیں۔ تو بعض اوقات ایسی باتیں ہم تک پہنچتی اور ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ایک ہی بٹن معلوم ہے اپنے کو، فارورڈ کرو سب کو۔ اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے، اس سے گمراہیاں کتنی پھیلتی ہیں۔ قبول کرنے میں بھی احتیاط نہیں، بیان کرنے میں بھی احتیاط نہیں۔ صحابہ ایسے نہیں تھے۔ ہمارے ہاں تبلیغ اور دعوت کا جذبہ اتنا ہو جاتا کہ تحقیق کا جذبہ جو ہے اس کے نیچے دب کے مر جاتا۔ ہاں تبلیغ پھیلاؤ، اتنا پھیلانے کا شوق ہوتا ہے کہ تحقیق کرنا ہی چھوڑ دیتے ہم لوگ، جھوٹی سچی باتیں سب عام کرتے۔ نہیں، جہاں صحابہ میں دعوت و تبلیغ کا جذبہ تھا وہیں ان کے دلوں میں تحقیق کا بھی جذبہ تھا، وہ بہت احتیاط کرتے تھے علم کے قبول کرنے میں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیسے احتیاط کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کنت فی مجلس من مجالس الانصار، میں انصار کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اذ جاء ابو موسیٰ کأنہ مذعور، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس پر آئے اور بہت گھبرائے تھے، وہ بہت ٹینشن میں تھے وہ۔ فقال، اور آ کے ہم سے کہا،
استأذنت على عمر رضی اللہ عنہ ثلاثا فلم يؤذن لی فرجعت. میں حضرت عمر کے پاس گیا، خلیفہ تھے اس وقت میں حضرت عمر، اور ان سے 3 بار اجازت مانگی اندر آنے کی، انہوں نے اجازت نہیں دی تو میں واپس لوٹ گیا. فقال ما منعک، انہوں نے واپس بلایا مجھ کو، آدمی بھیج کے کہا واپس لے. کون تھا؟ ایک روایت میں ہے کہا 3 بار جب آواز آئی کہا کہ ابو موسیٰ ہے، ابو موسیٰ ہے، اور کام میں تھے، اجازت نہیں دی، کام مکمل کیا. اس کے بعد میں کہا بلاؤ. آدمی باہر گیا، دیکھا نہیں ہے، کہ جا بلا کے لاؤ ان کو بلا کے لائے. بولے کیوں گئے؟ کہا حدیث ہے ایسی، 3 بار اجازت مانگو، نہیں اجازت ملی تو واپس لوٹ جاؤ. تو میں نے کہا کہ ایسی ایسی حدیث ہے. پوچھا کہ ما منعک؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لی فرجعت. میں نے 3 بار اجازت چاہی، اجازت نہیں ملی، واپس گیا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. ہم کو حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی 3 بار اجازت مانگے گھر میں داخل ہونے کی اور اجازت نہ ملے واپس چلا جائے. حضرت عمر نے کہا واللہ لتقیمن علیہ ببینۃ والا اوجعتک. اللہ کی قسم اس کے لیے تم کو دلیل لانی پڑے گی ورنہ خوب پٹائی کروں گا. اوجعتک کا مطلب وہی ہوتا ہے تمہاری اچھی خبر لوں گا میں، جاؤ گواہ لے کے آؤ اس کے اوپر. تو اس ابو موسیٰ اشعری کا جب یہ کیس ہوا، آگے بیان کر رہے ہوں مجمع پہ انصار کے، کیا ایسا ایسا میں گیا وہاں، پوچھا، آواز دیا، نہیں ملی، اور گھر کو آیا تو بلا کے میرے کو بولے کیا کیوں گئے واپس؟ کہا ایسی حدیث ہے. کہا جاؤ گواہ لے کے آؤ، اگر نہیں لائیں تمہاری خبر لوں گا میں. تو کہا کہ آمنکم احد سمعہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی ہے کیا ایسا جس نے حدیث سنا؟ ابو موسیٰ اشعری سے خود دوسرے لوگ ڈرتے تھے، ڈانٹتے تھے. اگر ایک ساتھ 2 سالن کوئی کھاتا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ڈانٹتے تھے ڈنڈے سے، اس کو پٹائی ہوئی خود کرنے والے تھے. یہ کس سے ڈر رہے ہیں؟ حضرت عمر ہیں. تو ڈرتے ڈرتے آئے، کہا تم میں سے کوئی ہے کہ جس نے حدیث سنا ہو. امنکم احد سمعہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلوا يضحكون. وہ سب ہنسنے لگے جب انہوں نے ان کی حالت دیکھی. اب اچھا اب حضرت عمر سے تمہارا ہاں ٹھیک ہے، سب ہنسنے لگے. فجعلوا يضحكون. ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقلت اتاکم اخوکم المسلم قد افزع تضحكون. کہتے ہیں میں نے کہا، ابو سعید خدری کہنے لگے، صحابہ سے ہنسنے لگے، کہ تمہارے پاس تمہارا ایک مسلمان بھائی آیا، گھبرایا پریشان حال ہوئے ہے، اور تم ہنستے کیا اس کے اوپر؟ تم اس پہ ہنستے ہو. انطلق فانا شریکک فی ہذہ العقوبہ. ابو سعید خدری نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہاری سزا میں بھی شریک ہوں. مطلب اگر تم نے سنا ہے اور تمہاری پٹائی ہونے والی ہے، میں نے بھی سنا ہے میری بھی پٹائی ہوگی، چلو میں بھی آتا ہوں تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ سزا میں شریک ہوں برابر کا. تم نے سنی تو میں نے بھی سنی حدیث. فقال ابی بن کعب، اس مجلس میں ابی بن کعب بھی تھے. انہوں نے کہا واللہ لا یقوم معک الا اصغر القوم. کہا واللہ تم میں سے وہی جانا چاہیے جو سب سے کم عمر ہو. وہ بھی سوچ رہے ہیں یہ بات حضرت عمر کو معلوم نہیں، ٹھیک ہے ہم بچے کو بھیجیں گے ان کے پاس کہ اس کو بھی معلوم ہے، تم کو کیسے معلوم نہیں؟ تو کہا واللہ لا یقوم معک الا اصغر القوم. سب لوگوں میں سب سے کم عمر جائے گا بتانے کے لیے حضرت عمر کو کہ یہ حدیث اس نے سنی ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں ہی سب سے چھوٹا تھا عمر میں. فکنت اصغر القوم فقمت معه. میں سب سے کم عمر تھا لوگوں میں تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا. فاخبرت عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك. میں نے جا کے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے. اب دیکھیے جب جیسے ہی حضرت عمر کے سامنے بات آئی کہ کنفرم ہے یہ بات، تو انہوں نے کیا کہا؟ فقال عمر خفی علی ھذا من امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے چھپی رہ گئی. الہانی الصفق بالاسواق. بازار میں آواز لگانے کی وجہ سے میں اس سے محروم رہ گیا. مجھے بازار میں تجارت کرنے نے
اس حدیث سے غفلت میں ڈال دیا، میرے سے رہ گئی حدیث. یعنی ایک روایت میں الخروج الی تجارہ ہے نا، تجارت میں جانا، اور تجارت میں حالانکہ ان کی ترتیب کیا تھی آپ دیکھیے، وہ علم کے معاملے میں لاپرواہی برتنے والوں میں سے تھے، ہم نے پہلے ہی دیکھا ہے ان کی ترتیب تھی، ایک دن میں جاؤں گا ایک دن تو جانا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تو رہ جاتا نا. تو ایک موٹی بات ان کو نہیں معلوم تھی، جو انصار کے بچوں کو بھی معلوم تھی، کم عمر نوجوانوں کو معلوم تھی، لیکن ان کو معلوم نہیں تھی. ان کو افسوس ہوا اور ان کو احساس بھی ہوا کہ ایسا کیسا میں نہیں سنا، اتنا محنت کر کے میں ہر بات سنتا تھا، یہ رہا کیسے میرے سے، کہیں سے بولنے میں غلطی تو نہیں ہو رہی. کہا جاؤ گواہ لے کے آؤ، نہیں تو خوب پٹائی کروں گا تمہاری. اچھا یہ نہیں تھا کہ ان کو بھروسہ نہیں ایسا نہیں تھا، بھروسہ تھا، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا کہ اتنی موٹی بات مجھ کو نہیں معلوم، اجازت 3 بار لینا اور نہیں ملی اجازت تو پھر واپس جانا، کبھی سنا نہیں، میں اتنے سال رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ کہاں سے لایا ایسی بات. کہا ایک گواہ اور لے کے آؤ نہیں تو تمہاری پٹائی کروں گا. گئے گواہ لے کے آئے، جب دوسرے صحابی نے بتایا تو فوراً اس کو قبول کیا اور کیا کہا، مجھ سے رہ گئی، دیکھو یہ بات چھپی رہ گئی، بازار میں تجارت کرنے نے مجھ کو اس سے محروم کیا. ایک اور روایت، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک اور روایت میں ہے فقال عمر لابی موسیٰ، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا انی لم اتہمک، میں تم پہ تہمت نہیں لگا رہا ہوں، میں نے اس لیے سب کچھ جو کیا، تم کو پٹائی کروں گا گواہ لے کر آؤ، میں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں تم پہ تہمت لگاتا ہوں، میرے نزدیک تم معتبر نہیں ہو، ایسا نہیں ہے. انی لم اتہمک ولکن الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنا یہ بہت سخت معاملہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے. خشیت ان یتقول الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں لوگ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں نہ بنانے لگے ہیں. یعنی اتنا میں نے ایسا اس لیے کیا کہ کل کو کوئی بھی آدمی کچھ بھی بولنے نہ لگے، اس کو معلوم رہنا چاہیے کہ اگر میں کچھ بولتا ہوں نبی کے نام سے مجھ کو گواہ لانا پڑے گا ایک. تو جھوٹ بولنے والے منافقین وغیرہ اگر کوئی ہوں یا ایسے لوگ جو بے احتیاط ہوں تو وہ لوگ ڈرے رہیں کہ بھائی ہم کو گواہ لانا پڑے گا، اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کر سکتے. اس لیے کہا خشیت ان یتقول الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا ڈر رہا، اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں گھڑنے نہ لگیں، اس لیے میں نے سب کچھ کیا. ایسا نہیں کہ میں تم پہ بھروسہ نہیں کرتا. کوئی آدمی سے نکال سکتا نا کہ دیکھو حضرت عمر کے نزدیک حضرت ابو موسیٰ اشعری کیا تھے، آتھینٹک نہیں تھے، کر کے ان کی حدیث نہیں مانے، کہا اور ایک آدمی لے کے آؤ. ایسا نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے سرا سے کہا بھی کہ میں تم پہ تہمت نہیں لگاتا، تم کو میں اپنے نزدیک غیر معتبر نہیں مانتا ہوں، لیکن بھائی بات یعنی حدیث کا معاملہ ہے، تھوڑا اطمینان کے لیے مجھ کو اور آدمی چاہیے تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا. اور اس لیے بھی کیا کہ کہیں لوگ بے احتیاط ہو کے کچھ بھی بولنے نہ لگ جائیں، انہیں ڈر رہنا چاہیے کہ ہم کو ایک اور گواہ لانا پڑے گا تو جھوٹا پکڑا جائے گا، کوئی گواہ اگر نہیں ملا اس کو. تو اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ حدیثوں کے بارے میں احتیاط کرتے تھے، یوں ہی قبول نہیں کر لیتے تھے بلکہ اس کی تحقیق کرتے تھے. اور ایک روایت دیکھیے، مجاہد کہتے ہیں جاء بشیر العدوی الی ابن عباس، بشیر العدوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فجعل یحدث، اور حدیث بیان کرنے لگے، ویقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایک کر کے حدیثیں بیان کرنے لگے. فجعل ابن عباس لا یأذن لحدیثه ولا ينظر الیہ، ابن عباس نہ ان کی بات سن رہے تھے اور نہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، دھیان ہی نہیں دیا ان کی طرف، وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں دھیان نہیں دیا. فقال یا ابن عباس ما لی لا اراک تسمع لحدیثی، کہا ابن عباس آپ میری بات، میری حدیثیں سنتے نہیں، کیا بات ہے، میری حدیث آپ سنتے نہیں. احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تسمع، میں آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں اور آپ سنتے ہی نہیں. فقال ابن عباس انا كنا مرة اذا سمعنا رجلا يقول، کہا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب بھی ہم کسی آدمی کو یوں کہتے سنتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو یوں کہتا سنتے ابتدرته ابصارنا،
وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا، فوراً ہماری نگاہیں اس کی طرف اٹھتی تھیں اور ہمارے کان توجہ کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، فوراً ہم اس کی طرف دھیان دیتے کہ کوئی بات بیان کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ، لیکن جب سے لوگوں نے آسان مشکل سارے راستے چلنے شروع کر دیے، آتھینٹک ان آتھینٹک ان آتھینٹک سب لینا شروع کر دیا، تب سے ہم نے کیا کیا؟ لم نأخذ من الناس الا ما نعرف، ہم لوگوں سے وہی قبول کرتے ہیں جس کا معتبر ہونا ہم جان لیتے ہیں۔ جب سے لوگوں نے علم غلم کچھ بھی بولنا شروع کر دیا اور بلا تحقیق بلا احتیاط بولنا شروع کر دیا، آسان مشکل سارے راستے لوگوں نے چلنے شروع کر دیے، تو ہم نے کیا کیا؟ اب ہم وہی بات قبول کرتے ہیں جس کا صدق ہونا معتبر ہونا ہمیں معلوم ہو جائے، ورنہ ہم نہیں لیتے۔ اس سے بات معلوم ہوتی، امام مسلم نے اپنے مقدمے میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوں ہی کچھ بھی قبول کرنا نہیں چاہیے، اور حدیثوں کے بارے میں احتیاط یہ صحابہ ہی کے دور سے چیز شروع ہو چکی تھی۔ محدثین نے جس کو آگے بڑھایا وہ اپنے طور پر نہیں تھا کہ ہر ایک سے نہیں لیتے ہم لوگ، صرف معتبر سے لیتے۔ یہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ صحابہ کے دور سے۔ کہتے کہ ہمارے زمانے میں تو ہم لے لیتے تھے، بعد کے دور میں ایسے بھی لوگ آئے جو بعد میں اسلام میں داخل ہوئے یا بعد کے لوگ پیدا ہوئے، اب وہ لوگ ویسا احتیاط نہیں کرتے جیسا ہمارے زمانے میں ہوتا تھا۔ تو اب ہم بہت دیکھ کے پرکھ کے ہی چیزیں قبول کرتے ہیں۔ یہ مزاج ہونا چاہیے، یہ مزاج طالب علم میں ہونا چاہیے کہ وہ ہر ایک سے قبول نہیں کرے۔ لیکن لوگ کیا بولتے؟ ان کی بات دل پہ بہت اثر کرتی ہے، علماء بولتے اسی لیے تو منع کر رہے ہیں۔ اگر اثر نہیں کرتی تو سننے کے لیے کون منع کرتا؟ تیرے کو اثر ہوتی اس لیے تو منع کر رہے ہیں۔ ایک آدمی اگر شیعہ کے بیچ میں جا کے بیٹھ جائے محرم کے مہینے میں، اس کو بھی نہیں معلوم پڑے گا میرے کو رونا کیوں آ رہا۔ کسی چیز کا اثر ہونا اس کی صداقت کی دلیل نہیں ہے۔ لوگ فلمیں دیکھ کے روتے ہیں جبکہ معلوم ہوتا سب جھوٹ ہے۔ یہ انسان ایسی مخلوق ہے، سمجھ میں آ رہی بات میری؟ ایسی مخلوق ہے کہ وہ جان رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوا ہے، نقلی ہے، یہ سب یہ ایکٹنگ ہے، لیکن پھر بھی اس پہ کیا ہوتا اس کا اثر۔ عورتیں روتی اور ان کو دیکھے تو چلاتی، دیکھو ہم کو بولتی، سب نے دیکھا ہوگا اس کو، اتنے کچھ پاک لوگ نہیں ہم لوگ نے کبھی دیکھے نہیں فلمیں، لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ فلمیں دیکھ کے روتے ہیں، فلمیں دیکھ کے روتے ہیں، جھوٹ ہے معلوم ہے پھر بھی اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ بتائیے ایفیکٹ ہونا اس کے سچ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور لوگ کیا بناتے ہیں؟ بولے اثر ہوتا اس سے، تو اثر ہونے سے وہ حق ہے ضروری نہیں ہوتا ہے، وہ باطل ہو اور پھر بھی اس کا اثر انسان پر ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات انداز بیان کی وجہ سے غلط بات کا بھی دل پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے اثر نہیں دیکھنا، یہ نہیں دیکھنا اثر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، یہ دیکھنا صحیح ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ لہٰذا صحابہ حدیث کے قبول کرنے میں کیا کرتے تھے؟ احتیاط۔ ہم کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، صرف معتبر لوگوں سے دین لینا چاہیے، غیر معتبر لوگوں سے نہیں لینا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جہاں صحابہ حدیث کے قبول کرنے میں احتیاط کرتے تھے، وہیں حدیث کے بیان کرنے میں بھی احتیاط کرتے تھے۔ بیان کرنے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے، ہم بے احتیاطی سے کچھ بھی دین کے بارے میں بات کر سکتے نہیں۔ سعید ابن مسیب اور ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال انکم تقولون ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ الموعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا، تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا، ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی بعض لوگ اعتراض کرتے تھے مسلمان ہوئے اور اتنی حدیثیں کیسا بیان کرتے یہ، اور آج بھی بہت سارے منکرین حدیث کس پہ اعتراض کرتے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ تو انہوں نے اپنے زمانے میں یہ بات کہی
تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ اللہ سے ملاقات کا وعدہ پکا ہے، مجھے بھی ایک دن اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے۔ واللہ الموعد، کیا تم کو لگتا میں نہیں ڈرتا اللہ سے؟ مجھے خوف نہیں آخرت کا، اللہ کے قیامت کے وعدے کا مجھ کو یقین نہیں؟ واللہ الموعد۔ وَتَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارَ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِمِثْلِ حدیث ابی ہریرہ، اور تم لوگ کہتے ہو کیا وجہ ہے کہ مہاجر اور انصار ویسے حدیث نہیں بیان کرتے جیسے ابو ہریرہ بیان کرتا ہے؟ تم لوگ کہتے ہو اس طرح سے کہ وہ لوگ اتنی حدیثیں کیوں بیان نہیں کرتے اور یہی اتنی حدیثیں کیوں بیان کرتا ہے؟ کہتے ہیں وَلَوْلَا آیَتَانِ فِي کِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا، کہتے ہیں کہ بس بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی کتاب میں 2 آیتیں نہیں ہوتی تو میں تم سے ایک بھی حدیث بیان نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنی ساری حدیثیں بیان کرنا، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، نیت اور موٹیو کیا تھا، محرک ان کا کیا تھا؟ کہتے اگر 2 آیتیں نہیں ہوتی نا اللہ کی کتاب میں، ایک بھی حدیث بیان نہیں کرتا میں تم سے۔ اور پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی، ثم یتلو ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپا جاتے ہیں دلیلیں، کھلی دلیلیں اور ہدایت کی باتیں جسے ہم نے کتاب میں نازل کیا ہیں، بعد اس کے کہ ہم نے اسے واضح کر دیا ہے، من بعد ما بیناہ للناس، لوگوں کے لیے ہم نے اس کو واضح کیا ہے، پھر بھی حق بات کو چھپا جاتے ہیں، ہدایت کی باتیں، حق کی دلیلیں چھپا جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور سارے لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اپنے حال کی اصلاح کریں اور بیان کریں، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جو توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں اور بیان کر دیں اس کو جو چھپایا تھا، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ یہ 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے علم کے چھپانے والوں پر لعنت کی ہے۔ کہا کہ اگر یہ آیتیں نہیں ہوتی نا، دونوں علم کے چھپانے پر لعنت نہیں ہوتی تو میں تم کو حدیث بیان ہی نہیں کرتا۔ میں بیان تو اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اللہ نے علم چھپانے پر کیا کی ہے؟ لعنت۔ تو علم میں چھپا نہیں سکتا کیونکہ اتنی ساری باتیں مجھ کو جب معلوم ہے تو بتانا پڑے گا۔ تو کہا کہ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ، جہاں تک کہ تمہارا یہ کہنا کہ مہاجر اور انصار کیوں اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے، تو میرے بھائی مہاجرین ان کا حال یہ تھا کہ بازار میں تجارت کرنے میں وہ مشغول رہتے تھے، اور وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى مِلْءِ بَطْنِي فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، اور میں پیٹ بھر تھوڑا سا گزر بسر کے بقدر کھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا۔ اتنا سا کھانا مل جائے جس سے میری بھوک مٹ جائے، بس اتنا میرے لیے کافی تھا۔ کوئی پراپرٹی نہیں، کوئی تجارت نہیں، پیسہ، کپڑا، زیورات کچھ میرے پاس نہیں تھا۔ خالی میری فکر کیا تھی؟ بس بھائی کھانے کے لیے مل جائے ایک وقت کا، جتنا مل گیا کھا لیا، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا۔ الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی، پیٹ بھر جتنا مل جائے اسی پر۔ فاشهد اذا غابوا، جب وہ چلے جاتے نہیں ہوتے تو میں رہتا، واحفظ اذا نسوا، اور جب وہ بھول جاتے میں یاد رکھ لیتا۔ وکان یشغل اخوتی من الانصار عمل اموالہم، اور جہاں تک کہ میرے انصار بھائی ہیں وہ اپنی کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے، اپنے چوپایوں میں مشغول رہتے تھے۔ مہاجر جو ہے یہ تاجر تھے، بزنس مین، اور انصار جو ہیں کھیتی باڑی کرنے والے تھے۔ کھیتی باڑی اور جانور، اونٹ، بکریاں، اس کو جو ہے بڑھانا اور ان کی تجارت کرنا، یہ ان کا کام تھا، وہ کھیتی باڑی میں تھے۔ تو یہ لوگ میرے مہاجر بھائی جو ہیں یہ تجارت کرتے تھے اور یہ لوگ کھیتی باڑی میں لگے رہتے تھے۔
वकान यशगलु इख्वती मिनल अंसार अमल अमवालिहिम वकुन्तु इम्रअम मिस्कीनम मिन मसाकीन सुफ़्फ़ा, और मैं सुफ़्फ़ा के गरीब मिस्कीन लोगों में से एक था। आई हीन यंसौन, जब वो भूल जाते मैं याद रखता। इल्म की बातें जब वो भूल जाते मैं याद रखता। वक़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसिन युहद्दिसुहु, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, अब तुम ये जो पूछ रहे हैं ना इतनी सारी बात इसको कैसे याद रहती, ये भी सुनो। एक एक एतराज़ का जवाब दिया। पहले तो इतनी सारी हदीसें बयान करता, कहा अल्लाह का डर मेरे को नहीं है, तुमको ही डर है अल्लाह का, मैं अल्लाह से मुलाकात का खौफ नहीं रखता क्या, और मैं अंसार मुहाजिरीन से ज़्यादा हदीसें क्यों बयान करता, मैं जितना हाजिर रहता था उतना वो नहीं रह पाते थे। अच्छा, उन पर एतराज़ नहीं किया, कहा वो तिजारत करते थे, ये लोग खेती बाड़ी करते थे, मेरे भाई हैं वो लोग, इख्वती कहा उनको, मेरे भाई, एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं क्या करता था, ना कोई मेरा बिज़नेस था ना मेरी कोई खेती बाड़ी थी, एक वक्त का खाना मिल गया बस। अच्छा, एक वक्त का भी मिलता नहीं था ठीक से, लंबा वाक़या है आप जानते हैं। कहते एक मरतबा मैं, अब वो बीच में आ गया इसलिए बयान कर दे रहा हूँ, एक मरतबा इतनी भूख थी कि खाने को पेट बिल्कुल मरोड़ रहा, इतनी तकलीफ़ हो रही है, भूखा। तो कहा कि अब क्या करूं, तो मैं एक ऐसी जगह बैठा जहां से लोगों का गुज़र होता था ताकि कोई आए। और साहबा आम तौर से उनका मामूल था कि जो मालदार होते थे वो मिलते थे, बातचीत करते थे, चलो घर पे जाएंगे, ले जाते थे घर पे, लाओ कुछ है क्या, वो खाते थे तो खाना मिल जाता था। तो कहा कि मैं जाके बैठ गया ऐसी जगह पे जहाँ से लोगों का आना जाना होता था। कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, तो मैंने उनसे एक आयत पूछी, ये आयत कैसी है, ऐसी है ना आयत, बात निकाली उनसे, लेकिन मकसद क्या था, भूख लगी बात छेड़ने के लिए। इल्म भी मिल गया, हालांकि उनको मालूम था वो, लेकिन उनसे वो आयत के बारे में पूछा, उन्हें पता नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा बता के ठीक चले गए। हज़रत उमर आया उसके बाद, कहा कि मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने भी जवाब दिया, लेकिन मेरी भूख का एहसास उनको नहीं हुआ, वो भी चले गए। पूरा एक्सप्लेन किया, समझाया अच्छे से और चले गए, मसला हल नहीं हुआ। कहा कि मैं कुछ देर चला, एक रिवायत में ये भी है, आम रिवायतों में नहीं है। कहते मैं उठा वहाँ से, चलने लगा तो चक्कर आके गिर गया। आँख खुली तो निगाह मेरी खुली, आँखें खुली, निगाह उठी तो देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने उठा के बिठा दिया और आपने मुझको देखा और आप मुस्कुराए और आपने कहा अबू हुरैरा, का लब्बैक या रसूल अल्लाह, का चलो, साथ में लेके चले गए। घर में आप दाखिल हुए, बाद में मैं आपकी इजाज़त से अंदर गया, जाके बैठ गया। बैठे तो अंदर एक प्याला घर वालों ने आपके सामने ला के रख दिया जिसमें दूध था। आपने पूछा सदक़े का है, हदिये का है, तो बताया गया हदिये का है। का अबू हुरैरा, का लब्बैक या रसूल अल्लाह, का जाओ सुफ़ा वालों को बुला के लेके आओ, का सुफ़ा वालों को बुलाओ, कि जब सुफ़ा वालों को बुला के लाओ तो मेरे दिल में बात चलने लगी। कहा कि मैं जाके बुलाऊंगा, पिलाने के लिए मुझको ही बोलेंगे, और इतने सारे सुफ़ा वाले सबको मैं पिलाऊंगा तो मेरे लिए क्या रहेगा, मैं ज़्यादा हकदार हूँ इसका। कहा कि मैं ज़्यादा हकदार हूँ इसका, लेकिन उनको जब बुलाऊंगा तो उनको मुझको ही पिलाने के लिए बोलने वाले हैं। लेकिन बोलते, लेकिन उस पर हदीस में क्या है, कहा अल्लाह के रसूल का हुक्म मिलने के बाद अब कोई इख्तियार तो नहीं था, चुपचाप गए और जाके उनको बुलाया। कई लोग, 70 लोग रहते थे वहाँ पे तकरीबन, सब आए और कहा कि जब घर में आए तो आपने प्याला मेरे हाथ पर रखा, कहा पिलाओ इनको। ठीक है, एक को देता, वो पीता, फिर उससे मैं लेता, फिर दूसरे को देता, करते 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 कईयों 70 के करीब लोगों ने उसको पिया, और प्याले में दूध वैसे ही है। अब सब पिए, सब गए। अब कहते हैं कि हम 2 ही बज गए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला अपने हाथ पर रखा, कहा अबू हुरैरा, खा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल फरमाइए। कहा अब 2 लोग बच गए, एक तू और एक मैं। कहा अल्लाह के रसूल, कर ले पी। कहते हैं कि मैंने पिया, खूब पिया और देने लगा, कहा और पी, फिर पिया, फिर देने लगा, कहा और पी,
کہا اللہ کے رسول اب پیٹ میں جانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. پھر آپ نے لیا, اللہ کی حمد و ثنا کی, اور اس کے بعد آپ نے پیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اس کے اوپر. آپ سوچیے یہ واقعہ, کہتے چکر آ کے گر گئے, اتنے بھوکے رہتے تھے, ملتا بھی نہیں تھا کھانے کے لیے. لیکن یہاں بھی آپ دیکھیے کہ کیسی برکت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی. اور اس میں ادب یہ ہے, علماء نے کہا کہ پلانے والا آخر میں پیے گا اور گھر والا پلانے والے کے بعد پیے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ اصل کس کی ملکیت ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ نے ذمہ داری کس کو دی پلانے کی, ابو ہریرہ کو. باقی سارے پیئیں گے اور اس کے بعد وہ جو پلا رہا تھا, اور اس کے بعد وہ جو اس کا مالک ہے, گھر والا جس کو آپ کہیں گے. تو یہ ادب ہے اس میں. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ لَن يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِلَّا وَعَمَا أَقُولُ. کبھی کبھی کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں خیر اسی کو ملتی ہے جو موجود رہے. کہتے ہیں کہ یہ تو جاتے تھے اپنی تجارتوں میں, اور وہ انصار جاتے تھے اپنے کھیتی باڑی میں. میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا, الزمو بالکل آپ سے چمٹا رہتا تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی آدمی اپنی چادر بچھا دیں یہاں تک کہ میں اپنا کلام مکمل کر لوں اور پھر وہ چادر سمیٹ لیں, تو ایسا آدمی ہمیشہ میری باتوں کو یاد رکھنے والا ہو جائے گا. قال قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ, کہ اللہ کے رسول آپ کی بہت ساری باتیں میں سنتا ہوں لیکن یاد نہیں رکھ پاتا میں. قال ابسط رداءک, پھیلاؤ اپنی چادر. وہاں موجود تھے, جب آپ بول رہے ہیں یہ موجود ہے خود. کہا میں بھولتا اللہ کے رسول, میں آپ کی باتیں بھول جاتا ہوں, میں زیادہ حقدار ہوں اس کا. کہا چادر پھیلاؤ. ابسط رداءک فبسطت نمرة علی, میرے اوپر ایک چھوٹی سی چادر تھی, میں نے اس کو بچھا دیا. حتی اذا قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ قال فغرف بیدیہ ثم قال ضمہ. آپ نے کچھ کہنا تھا, کچھ پڑھنا تھا, پڑھا, اور آپ نے پھر اس پوری چادر کو کہا, اس پر کچھ آپ نے اس طرح سے کر کے اس میں کچھ بھرا, اور آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا اس کو سمیٹ لو. چادر سمیٹ لی, اپنے سینے سے لگا دیا اس کو. فضممتہ جمعتها الى صدری, میں نے چادر پوری اسی سمیٹی اور پھر اس کو اپنے سینے سے لگایا. کہتے فوالذی بعثہ بالحق فما نسیت من مقالۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک من شیء. کہتے اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, اس بات چیت کے بعد سے آج تک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہیں بھولا. اور ایک روایت میں ہے فما نسیت حدیثا بعد, اس کے بعد سے میں کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, اور مختلف طرق میں روایت آئی, میں نے سب کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو آپ دیکھیں وہ تھے ادھر, اور آپ بول دیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی ایسا کرے گا, چادر بچھائے گا, سمیٹ لے گا اور اپنے سینے سے لگا لے گا, کبھی کوئی بات نہیں بھولے گا جو مجھ سے سنے گا. میں بھولتا اللہ کے رسول مجھ کو چاہیے, اور ان کو مل گیا اس وقت میں. اور آج دیکھیے وہی برکت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی, کیونکہ یہ کیا کہہ رہے تھے, میں بہت ساری باتیں بھول جاتا ہوں. لیکن ایک بھولنے والا انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اور اس موقع پر حاضر رہنے کی وجہ سے ایسا بن گیا کہ جس کی تقریباً سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث ہیں, 5000 سے زیادہ. تو کہتے ہیں یہ بات ہے جس کی وجہ سے میں اتنی ساری حدیثیں بیان کرتا ہوں, کیونکہ وہ لوگ نہیں رہتے تھے, میں تھا اس وقت میں, اور لے لیا میں نے, وہ چیز میں نے لے لی. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ میں ہر وقت آپ کے ساتھ موجود رہتا تھا. اور یہ جو حدیث بیان کر رہا ہوں یوں ہی بیان نہیں کر رہا ہوں, اللہ کے خوف کی وجہ سے. تو یہ بات ہے کہ جو صحابہ زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے ان پر یہ غالب تھا کہ اگر ہم نے چھپایا تو ہم اللہ کی لعنت کے حقدار بنیں گے. اور کچھ صحابہ حدیثیں کم بیان کرتے تھے, ان پر یہ چیز غالب تھی کہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ بولنے میں اگر غلط نکلا تو ہماری پکڑ ہوگی.
تو کچھ زیادہ بیان کرتے تھے، کچھ کم. دونوں کا حال الگ الگ تھا، دونوں پر کسی نہ کسی چیز کا غلبہ ہوا کرتا تھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. عمرو بن میمون کہتے ہیں اختلفت الى عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سنتا. اب یہ دوسرے صحابی ہیں جو ڈرتے تھے بیان کرنے سے بہت. حالانکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پائیں کے صحابہ میں سے ہیں، یعنی ایسے لوگوں میں سے ہیں جو بہت شروع کے 6 لوگوں میں مسلمان ہوئے تھے، شروع کے 6 لوگوں میں. اور بہت سارے صحابہ تو کہتے ہیں ہم تو سمجھتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، اتنا جاتے آتے تھے آپ کے گھر میں کہ ہم آپ کے فیملی ممبر سمجھتے تھے، اتنا قربت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کہتے ہیں کہ اختلفت الى عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سنتا، 1 سال تک میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا آتا رہا. لا اسمعہ یقول فیہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سال بھر میں نے کبھی ان کی زبان سے نہیں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کا جملہ نہیں سنا. الا انہ جرى ذات یوم حدیث، اس الا یہ کہ ایک دن ایسا ہوا کہ بات ہوتے بات لمبی ہو گئی. فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی زبان سے نکل گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی زبان سے نکل گیا. فعلاه کرب، ایک دم پریشان ہو گئے. اتنی تکلیف ان کو ہوئی اپنے اس جملے سے کہ ان کے چہرے سے اس کا اثر دکھائی دے رہا تھا. فعلاه کرب وجعل العرق ينحدر عن عینیہ، اور پسینہ پیشانی کا ہو گیا، اور پیشانی کا پسینہ آنکھوں سے گزر کے نیچے آ گیا، اتنا پسینہ ہو گئے، گھبرا گئے. ثم قال اما فوق ذلك واما دون ذلك واما قریبا من ذلك، اور کہنے لگے نہیں اس سے کچھ زیادہ کہا تھا، یا اس سے کچھ کم کہا تھا، یا اس کے قریب کچھ کہا تھا. اتنے ڈر گئے کہ ایگزیکٹلی یہی نہیں کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ یا اس کے کچھ قریب کہا تھا. یعنی ایک حدیث بیان کرنے میں اتنا ڈرتے تھے کہ اگر کچھ زبان سے نکل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ڈرتے تھے کہ کہیں میں نے بولنے میں کمی زیادتی تو نہیں کر دی، واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر رہا ہوں یا اس میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے بیان کرنے میں. تو کہا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ اس کے قریب کہا تھا، میں اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بالکل یہی کہا تھا. اتنا ڈرتے تھے. حدیث آج دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آدمی کیا کچھ نہیں بول بیٹھتا ہے، کتنی احتیاط کرتا ہے بیان کرنے میں. یہ وہ لوگ تھے. آج آدمی حدیثوں کا انکار کر دیتا، معلوم نہیں وہ بھی تو انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، غلطی ہوئی ہوگی. آپ دیکھیے وہ کتنے احتیاط کرنے والے لوگ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کرنے میں وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایک لفظ بھی ہماری طرف سے ادھر ادھر ہو گیا ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. ایسی محنت سے، اتنے احتیاط سے، اتنی قربانیوں سے حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ تو ہم صرف صحابہ کا دیکھ رہے ہیں، بعد والوں کو دیکھیں گے وہ بھی اسی نقش قدم پر چلنے والے لوگ تھے. حدیثوں کے لیے سفر کرنے کے اعتبار سے، حدیثیں یاد کرنے کے اعتبار سے، حدیثوں میں احتیاط لینے دینے کے اعتبار سے عام طور سے سلف کا یہی معمول تھا، چاہے وہ صحابہ ہوں یا بعد والے ہوں. لیکن صحابہ کی اپنی ایک شان ہے، اس میں صحابہ کی اپنی ایک شان اس لیے کہ وہ بنیاد ہیں بعد والوں کے لیے، انہی کو دیکھ کے بعد والوں نے یہ سیکھا. تو اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم اور دارمی وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابو داؤد الطیالسی، یہ ابو داؤد کے علاوہ ہیں، ابو داؤد الطیالسی، انہوں نے اپنی مسند ابی داؤد الطیالسی میں اس کو جمع کیا ہے، اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے. حدیث کو جہاں لینے میں اور بیان کرنے میں صحابہ احتیاط کرتے تھے، ایک اور چیز تھی، وہ حدیث کو روک کے نہیں رکھتے تھے اور چھپاتے نہیں تھے، بلکہ علم کو وہ لوگ عام کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دوسروں کے سامنے بیان کرتے تھے. احتیاط تھا، لیکن ایک بڑا طبقہ صحابہ میں ایسا تھا جو حدیثیں بیان کرتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ان کو تھی. بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو اس کو پہنچاؤ. یا اسی طرح سے آپ نے ترغیب دی، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا وحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے اور پھر اسے
محفوظ رکھے یہاں تک کہ دوسرے تک پہنچا دے۔ یہ جو فضیلت ہے، یہ جو دعا ہے، اس دعا کے حامل بننے کے لیے وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ مکحول کہتے ہیں، مکحول تابعی ہیں، کہتے ہیں تواعد الناس لیلۃ من اللیالی قبۃ من قباب معاویہ، ایک رات لوگوں نے سب نے بالاتفاق طے کی، آپس میں ڈیسائیڈ کر کے ایک رات طے کی اور حضرت معاویہ کے گھر میں جمع ہوئے، سب کے اتفاق سے چلو ہم حدیث کا مذاکرہ کریں گے، دین کی بات کریں گے بول کے رات میں ایک دن کہاں جمع ہوئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ وَاجْتَمَعُوا فِيهَا فَقَامَ فِيهِمْ ابو ہریرہ، گھر میں جمع ہوئے اور ان کے درمیان کھڑے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یحدثهم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصبحوا، رات بھر کھڑے ہو کے حدیثیں بیان کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ کب تک بیان کیے؟ صبح تک۔ ڈیٹا اتنا تھا ان کے پاس، اتنا مواد ان کے پاس تھا، اتنی حدیثیں ان کے پاس تھیں، اور آپ سوچئے رات بھر حدیثیں کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رات بھر حدیثیں بیان کی۔ اس کو امام خطیب البغدادی نے اپنی کتاب الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں اس کو روایت کیا ہے۔ ابو الظاہریہ کہتے ہیں کنت جالسا مع عبداللہ بن بسر یوم الجمعہ، جمعہ کا دن تھا، میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن بسر، عبداللہ ابن بسر، ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ فما زال یحدثنا حتی خرج الامام، ہم کو مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز سے پہلے حدیثیں بیان کرتے رہے یہاں تک کہ امام آ گیا، یہاں تک کہ امام آیا، حتی خرج الامام، یہاں تک کہ امام باہر نکلا، اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ فجاء رجل یتخطى رقاب الناس، اتنے میں ایک آدمی آیا اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے آگے آنے کی کوشش کرنے لگا۔ وقال لی جاء رجل یتخطى رقاب الناس ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، کہ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ فقال له اجلس فقد آذیت وآنیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں اس آدمی سے کہا بیٹھ جا، اجلس فقد آذیت وآنیت، ایک تو لیٹ آیا اور دوسرا تکلیف دیتا ہے۔ کیا کہا؟ فقد، تو نے تکلیف دی لوگوں کو اور دیر سے بھی آیا، یعنی غلطیاں کتنی ہوئی؟ دو، ایک تو دیر سے آتا اور دوسرا لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے لات مار کے لوگوں کو آگے آ رہا ہے، آگے جلدی آنا تھا نا، دیر سے آ کے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اجلس، وہیں بیٹھ، جہاں تو ہے وہیں بیٹھ جا۔ فقد آذیت و آنیت، ایک تو تکلیف دیتا ہے، دوسرے دیر سے بھی آیا۔ تو اس حدیث کو بیان کیا کس لیے؟ اس مسئلے میں جو اس سامنے دیکھا۔ صحابہ یہ بھی کرتے تھے کہ فلاں مسئلہ آیا، کوئی چیز انہوں نے دیکھی، اس کی نظیر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہو تو آپ اس کو بیان کرتے تھے کہ ایسا ہی واقعہ تب ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا۔ تو جمعہ سے پہلے بھی حدیثیں بیان کی، اور اس طرح سے ایک آدمی آیا تو انہوں نے وہ حدیث بھی اس بارے میں بیان کی۔ تو حدیثوں کو بیان کرنے کا اہتمام خاص طور سے وہ لوگ کرتے تھے۔ چلیے آگے اس میں اور مزید دیکھتے ہیں چیزیں۔ حدیثیں چھپانے سے وہ لوگ ڈرتے تھے، جہاں یعنی کیوں حدیثیں بیان کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ بھی آپ نے دیکھا، لیکن صرف ان کا معاملہ نہیں تھا، دوسرے صحابہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ اس سے ڈرتے تھے۔ حمران مولا عثمان، حضرت عثمان کے آزاد کیے ہوئے غلام حمران کہتے ہیں سمعت عثمان ابن عفان وهو بفناء المسجد، میں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا جبکہ وہ مسجد کے برآمدے میں تھے، مسجد سے سامنے کھلی جگہ جو ہوتی ہے اس کو فنا کہتے ہیں، تو مسجد کے برآمدے میں وہ تھے۔
فجاءه المؤذن عند العصر، عصر کا وقت تھا، مؤذن آیا، فدعا بوضوء فتوضأ، انہوں نے پانی منگایا وضو کے لیے اور وضو کیا، ثم قال، پھر کہا، واللہ لأحدثنکم حدیثا لولا آیۃ فی کتاب اللہ ما حدثتکم، کہا کہ اللہ کی قسم میں تم کو ایک حدیث بتاتا ہوں، اگر اللہ کی کتاب میں ایک آیت نہیں ہوتی نا تو میں تم کو حدیث نہیں بیان کرتا۔ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس آیت میں جو وعید ہے اس سے بچنے کے لیے، علم چھپانے کی وہی آیت جو میں نے اس سے پہلے ذکر کی، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة الا غفر اللہ له ما بینہ وبین الصلاة التي تلیہا، کہا کہ جب ایک مسلمان وضو کرتا ہے اور اچھے سے وضو کرتا ہے اور ایک کوئی بھی نماز پڑھتا ہے، فرض ہو، مسنون ہو، مستحب ہو، کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز سے پہلے جو نماز تھی اس سے لے کر اب تک جتنی بھی غلطیاں اس سے ہوئیں سب کی سب معاف کر دیتا ہے۔ پچھلی نماز سے لے کر اب کی نماز تک ان کے درمیان میں جتنی بھی بھول چوک خطائیں اس سے ہوئیں ان ساری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کے راوی عروہ کہتے ہیں کہ وہ آیت جو انہوں نے کہا کہ اگر وہ آیت نہ ہوتی تو میں حدیث بیان نہیں کرتا، وہ آیت کیا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو لوگ ہم نے جن یعنی بینات کو اور ہدایت کی باتوں کو نازل کیا، جو لوگ چھپا جاتے ہیں جبکہ ہم نے انہیں کتاب میں واضح کر دیا ہے، تو ان پر کیا ہے؟ ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یعنی علم چھپانے کا خوف، اگر اس کے اوپر جو وعید ہے اس کا خوف نہ ہوتا میں تم کو یہ بات بیان نہیں کرتا۔ تو بعض صحابہ جو ہیں بہت احتیاط کرتے تھے حدیث کے بیان کرنے میں، اور اس ڈر سے حدیث بیان کرتے تھے کہ کہیں یہ چیز ہمارے ساتھ چلی نہ جائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی دیکھ لیجئے، کہتے ہیں کہ بین انا ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس بینی و بینہ الا آخرت الرحل، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا اور ہم دونوں کے درمیان جو اونٹ کے پیچھے جو پالان ہوتا ہے اس کی لکڑی کے سوا کچھ نہیں تھا، یعنی بالکل آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ فقال یا معاذ ابن جبل، آپ نے آواز دے کے کہا، پیچھے ہی ہیں لیکن آواز دے کے کہا، اے معاذ ابن جبل، قلت لبیک یا رسول اللہ، لبیک رسول اللہ وسعدیک، کہا کہ اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، فرمائیے۔ ثم سار ساعتا، آپ نے کچھ نہیں کہا اور سواری اونٹنی چلتی رہی۔ ثم قال یا معاذ، تھوڑی دیر کے بعد اور کہا، اے معاذ، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، فرمائیے۔ ثم سار ساعتا، پھر آپ خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا اور سواری چلتی رہی۔ ثم قال یا معاذ، اے معاذ، قلت لبیک رسول اللہ وسعدیک، کہا اللہ کے رسول فرمائیے میں حاضر ہوں۔ قال هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ قال حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ شرک کرنے والا اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں۔ ثم سار ساعتا، پھر آپ چلتے رہے۔ ثم قال یا معاذ بن جبل، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر کہا، اے معاذ بن جبل، قلت لبیک رسول اللہ وسعدیک، کہا کہ اللہ کے رسول فرمائیے، حکم دیجیے، حاضر ہوں۔ فقال هل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوه، جانتے ہو بندے جب اس کا اہتمام کریں، اللہ کی توحید کا اہتمام کریں، شرک سے بچیں، تو ان کا حق اللہ پر کیا ہے؟
قلت اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. قال حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عذاب نہ دے. ایک روایت میں ہے ان یغفر لہم وان یدخلہم الجنہ، اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ ان کی مغفرت کریں اور انہیں جنت میں داخل کر دے. فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، میں نے کہا اللہ کے رسول میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ کتنی زبردست بات ہے، یہ سنانا چاہیے نا لوگوں کو. تو کہا اللہ کے رسول کیا یہ خوشخبری میں لوگوں کو نہ سناؤں؟ قال لا تبشرهم فیتکلوا، کہا نہیں ان کو یہ خوشخبری مت سناؤ، وہ اسی سے ٹیک لگا لیں گے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا دعہم یعملوا، انہیں چھوڑے رکھو، عمل کرنے دو، انہیں اس حال پر چھوڑے رکھو کہ وہ عمل کرتے رہیں. ایک اور روایت میں ہے، کہتے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا، اس حدیث کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کے وقت بیان کیا، علم چھپانے کے گناہ کے ڈر سے کہ کہیں یہ حدیث میرے ساتھ چلی نہ جائے. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ایک بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے منع کر دیے تو پھر کیسا بیان کیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا وہ ایک علت کی وجہ سے تھا، اور وہ وقتی منع تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں. یہ بات بتانے کی تھی یا نہیں بتانے کی تھی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتائے کا مطلب بتانے والی تھی، لیکن ہر ایک کو بتانے کی نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت میں مجاہدوں کا دور تھا. اگر اس وقت میں یہ بتا دیتے کلمہ پڑھو بس، اللہ کی عبادت کیے، توحید کا اہتمام کیے، سیدھا جنت، تو اعمال کے اعتبار سے اور دین کے لیے قربانیاں دینے کے اعتبار سے کمزوری آ سکتی تھی. لیکن یہ ویسے نہیں تھے، یہ مضبوط تھے. تو ان کو بتایا، لیکن کہا بتاؤ مت، کیا کرنے دو انہیں؟ عمل کرنے دو. معلوم ہے کہ کسی فضیلت کے نہ جاننے سے فضیلت سے محروم ہوتا آدمی. ہاں بھئی آدمی کھانا کھائے تو قوت ملتی ہے، اگر نہیں معلوم کسی کو تو کیا قوت نہیں ملے گی؟ دوا کھانے سے کیا ہوتا؟ بچوں کو کھلاتے نا ہم دوا، اس کو نہیں معلوم ہونے والا کیا ہے، تو کیا فائدہ نہیں ہوتا اس سے؟ نہیں بول رہے کچھ لوگ، فائدہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے. تو آپ نے کہا تھا ہم یہاں عمل کر رہے نا، کرنے دو عمل، فضیلت اپنی جگہ ہے، مل کے رہے گا، ان کو نہیں معلوم تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ان کو عمل کرنے دو. لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر اس کو اپنے پاس رکھے رہے. جب موت کا وقت آیا تو اس وقت میں کیا ہوا؟ انہیں لگا کہ میرے ساتھ یہ حدیث چلی جائے گی، اس کو بتا کے جانا چاہیے، ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بتایا تھا. جو میرے پاس ایسے لوگ ہیں ان کو میں بتاتا ہوں تاکہ یہ علم ضائع نہ ہو جائے. موت کے وقت آدمی کس پریشانی میں رہتا، لیکن موت کے وقت ان کو ٹینشن یہ تھا کہ میرے ساتھ یہ علم چلا نہ جائے اور علم چھپانے کا گناہ مجھ پر نہ آ جائے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھپا لیا لوگوں سے. تو موت کے وقت انہوں نے اس حدیث کو لوگوں میں بیان کیا. تو یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ وہ حدیثوں کو چھپانے سے ڈرتے تھے اور علم کو عام کرنے کا شوق ان میں اتنا زیادہ تھا. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ان کی صفات میں سے کچھ حصہ نصیب فرما دے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، سعادت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، اور اس مجلس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.